یہ نام نہیں دیا کیونکہ جانتا تھا، مالک جانتا تھا کہ افضل المرسلین یہ ہے، بچے تکوین کائنات یہ ہے، سارے نبیوں کی نبوتیں صدقہ ہیں اس کے وجود کا، ملا ہے اس کے صدقے میں سب کچھ، جو شرف بھی ملا ہے، جو منزلت بھی عطا ہوئی ہے۔ نام بھی نہیں دیا تاکہ قیامت کے دن کوئی نبی، جملے پر توجہ چاہوں گا آپ کی، کسی نبی کو بھی نام محمد پروردگار نے نہیں دیا تاکہ قیامت کے دن کوئی نبی بھی نام میں بھی میرے محمد کا مقابلہ نہ کر سکے، یہ کہہ کر کہ چلو مقام اور عزت میں محمد کے برابر نہیں تو نام میں تو محمد جیسے ہیں، دنیا والوں تسلیم تو کرو۔ اللہ کو تو اپنے حبیب کی عظمت اتنی عظیم ہے کہ وہ اپنے معصوم انبیاء کو نام محمد اس لیے نہیں دیتا کہ کہیں وہ نام میں برابری نہ کر سکے۔ انبیاء تو نام محمد کی برابری کا حق نہیں رکھتے، اور یہ 2 رکعت کا مولوی محمد کو اپنے جیسا سمجھ کر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہا ہے۔ توجہ ہے جائے محترم، صلوات میں جنم آواز کے درد محمد والے محمد۔ ایک دفعہ اور صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ جیو بیٹا جیو، سلامت رہو، کتنی بار صلوات بھی بھیجو۔ سوچیں، غور کریں، مقام فکر بھی یہی ہے، مقام غور بھی یہی ہے، بات یہی سوچنا بھی ہے کہ جو وجہ تکوین کائنات ہے وہ ہے من اللہ، اور جو اس کے نقش قدم پر چلے وہ جا رہا ہے الی اللہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوہ حسنہ پیغمبر کیا ہے؟ ان الصلاۃ ونسک ومحیای ومماتی، یہ ہے اسوہ پیغمبر کہ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے۔ تو اب جس نبی کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے لیے ہو، جس نبی کی زندگی کی ہر سال اللہ کے لیے ہو، اس نبی پر جو اللہ کے لیے ایمان لائے گا وہ اس نبی کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، وہ اس نبی کے نقش قدم سے قدم ہٹائے گا نہیں، نہ وہ اس کی اطاعت میں شک کرے گا، نہ اس کے اتباع میں شک کرے گا۔ بڑی توجہ میں کسی مجلس میں کہہ رہا تھا، نہ وہ اس کی اطاعت میں شک کرے گا، نہ اس کی اتباع میں شک کرے گا۔ اطاعت رسول کا عالم یہ ہے کہ اللہ اپنی اطاعت کو براہ راست قبول نہیں کرتا۔ میں جب رسول فقط اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت۔ صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم۔ آپ کو سلامت رکھے، جس نے میرے حبیب کی، میرے رسول کی اطاعت کی، یہ نہیں کہ جس نے میری اطاعت کی، اس نے نہیں، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اب مجھے اس اطاعت کی تفصیلی منزل میں نہیں جانا، لیکن ایک جملہ بیان کرتا ہوں۔ سارے مسلمان مکاتب فکر کی سیاستہ کی کتابوں میں یہ جملہ موجود ہے کہ جلیل القدر صحابی ہیں، ابی بن کعب ان کا نام ہے، اور ان کی عظمت یہ ہے جناب ابی بن کعب کی کہ یہ پہلے حافظ قرآن ہیں جنہوں نے حیات پیغمبر میں قرآن حفظ کیا تھا۔ اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حیات پیغمبر میں جنہوں نے قرآن حفظ کر لیا تھا، اتنے جلیل القدر صحابی کو چھوڑ کر یہ بچوں کی قرآن کمیٹی کیوں بنائی گئی قرآن جمع کرنے کے لیے؟ توجہ ہے نا؟ صلوات بھیجو محمد علیہ وسلم۔ ارے یہ بہت بڑا سوال ہے جو چھوڑو۔ اب یہ ایسی بحث ہے کہ اس پر بحث کریں گے تو پھر دنیا کہے گی کہ دیکھو کہتا ہے، لہذا صلوات بھیج لیں۔ آپ نے خود ہی تو لکھا، آپ نے خود ہی تو تحریر کیا، ہم تو مان رہے، ہم تو انکار نہیں کر رہے، ٹھیک ہے۔ جناب ابی بن کعب صحابی رسول ہے، ہم مانتے،
حافظ قرآن بھی ہیں، ہم مانتے ہیں، بڑی بات ہے کہ جو حیات پیغمبر میں قرآن پورا حفظ کر لیں، تو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی نا کہ انہیں سربراہ بناتے، چیئرمین بناتے قرآن کمیٹی کا. تو جو ہے انہیں چیئرمین بناتے قرآن کمیٹی کا. باقی اور جو پڑھے لکھے حضرات تھے وہ اس کمیٹی میں شامل کر لیتے، اس کے بعد قرآن ترتیب دے دیتے کہ بھائی آپ حافظ قرآن ہے، آپ تصدیق کرتے جائیں کہ یہ آیت ہے، 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 ہم جمع کرتے چلے جائیں گے، فائدہ ہی ہوتا نا. اب جو یہ ایک صورت کہیں ہے، دوسری آیت کہیں ہے، ایک مکی ہے، دوسری مدنی ہے، ایک کا سوال کہیں ہے، دوسرے کا جواب کہیں ہے، یہ دقتیں جو پیش آ رہی ہیں، یہ جو مسائل آپ کو سمجھ میں نہیں آتے، ورنہ پڑھے لکھے تو آپ خیر سارے تھے، ماشاءاللہ پڑھے لکھے تو آپ سارے تھے، لیکن آپ اپنے ہی جمع کیے ہوئے قرآن میں اس لیے پریشان ہو جاتے تھے کہ آپ نے بچوں سے قرآن جمع کرا لیا تھا، بچوں کو پتا کچھ نہیں تھا، اس لیے جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو بچے پیدا ہی نہیں ہوئے. حاشری نوانی کو پڑھنے سارے یہی واقعہ تھے. میں اپنی طرف سے لکھ رہا ہوں، زبان میری ہے، لہجہ میرا آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں. یہ بڑا ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے، اس پر بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ آپ تو سارے پڑھے لکھے حضرات تھے، آپ نے قرآن جمع کیا تھا، بچوں نے قرآن جمع کرایا تھا. ٹھیک ہے، جیسے بچے قرآن جمع کر سکتے تھے انہوں نے قرآن جمع کر دیا. کمی بیشی اس لیے نہیں ہو سکی اس قرآن میں کہ اللہ نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم ہی نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس لیے اس کے زیر زبر میں بھی فرق نہیں ہے. صلوات بھیجے محمد، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کی وحدت ہے. برتری صلوات بھیجیے محمد علیہ. میں آپ کو سلامت رکھے، میں شکر گزار ہوں آپ کے درجات پر. اور اس کے بعد اچھا ہے ایک بات اور وہ بھی لکھا آپ کے بعد میں بات کریں گے اور اس کی وضاحت ہو جائے تب یہ نوجوان ذہنوں میں تھوڑا سا کنفیوژن ہے نا، یہ دور ہو جائے. ہم چہرے پڑھتے ہیں تو نوجوانوں کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ بالکل مطمئن چہروں سے جائیں یہاں سے. تو یہ ہے کہ سارے قرآن فہمی کی غلط فہمی میں مبتلا لوگ اس بات پر متفق ہے کہ قرآن جمع کرنے کا آفیشیل آرڈر جب ہوا سرکاری کہ بھئی قرآن جمع کیا جائے، اس لیے کہ جتنے قرآن کے حافظ تھے وہ کسی حادثے میں کام آ گئے تھے، تو یاد نہیں رہا تھا قرآن کے معاذ اللہ طرف ہو جانے کا اندیشہ تھا. اس لیے سرکاری اور شرعی ذمہ داری سمجھی سب نے اور قرآن کو جمع کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی. اب وہ کمیٹی نے کام شروع کیا اور ایک اعلان کیا گیا حاکم وقت کی طرف سے مسجد نبوی میں کہ مکے میں، بصرے میں، مدینے میں، یمن میں، جہاں جہاں، مصر میں جسے جسے قرآن کی جو آیت یاد ہے، شیولی نوانی لکھتے کہ یہ جسے جو آیت یاد ہے وہ لکھ کر لاتا رہے اور جمع کراتا رہے اس قرآن کمیٹی کے پاس، جیسے بھی جو آیت یاد ہے. اور میں یہاں تک تو بڑا خاموش رہتا، آپ سے واقعی آج کی تقریر میں یہ کہتا بھی نہ، لیکن مجھ سے چپ نہیں رہا جاتا. میں کیا کروں کہ اس کے بعد شیخ نعمانی لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ احتیاط یہ فرمائی قرآن سے محبت کرنے والی حکومتوں نے کہا کہ ہر شخص جسے قرآن کی آیت یاد ہے وہ لا کر قرآن کمیٹی کے سامنے جمع کرائے، اور نہ صرف یہ کہ جمع کرائے بلکہ دو گواہ بھی ساتھ لائے جو گواہی دے، شہادت دے کہ یہ آیت ہی ہے، کچھ اور نہیں ہے. یہ قرآن ہے گواہی کی دیانتداری کی بات ہے نا کہ گواہی دے کہ یہ قرآن کی آیت ہے. تو ٹھیک ہے، لکھا تو شبلی نعمانی نے صحیح ہے، لیکن عرفان آپ جی کو بارگاہ علیہ سے اس عظیم الشان مجمع سے پوچھئے تو پوچھنے کی اجازت دے دیجیے کہ قرآن کمیٹی کے سامنے جو آیتیں لے کر لوگ آ رہے تھے ان سے جو آپ نے گواہیاں طلب کی ہیں کہ تو گواہ بھی آئیں اور وہ گواہی دیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے. اس سے کم از کم اتنا تو پتہ چل گیا کہ قرآن جمع کرنے والوں کا اپنا مبلغ علم اتنا بھی نہیں تھا کہ وہ آیت کو دیکھ کر بغیر گواہ کے پہچان بھی سکے کہ یہ قرآن ہے بھی یا نہیں. تو پھر رسول سے کس لیے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے؟ جو ہے جان وہ جاؤ.
آپ کی توجہات اور آپ کی محبتوں پر بہت شکر گزار ہوں. بہرحال اس پر کل انشاءاللہ بحث کریں گے، لیکن ذرا سا یہ جملہ ذہن میں رکھتے جائیے، اور وہ یہ کہ ابی بن کعب کے پہلے صحابی، اطاعت رسول کی منزل بتا رہا ہوں کہ رسول نے بتایا نا کہ یہ قرآن ہے، تو پہلے صحابی ہیں جناب ابی بن کعب، جنہوں جو حافظ قرآن ہے مسلمانوں کی تاریخ کی روایات کے اعتبار سے، اور یہ تراویح کے پہلے امام بھی مقرر ہوئے ہیں اس وقت جب سے تراویح شروع ہوئی. بعد سرکار خادم مرتبہ جملے میں توجہ فرمائیں ایزان محترم، چونکہ حافظ قرآن تھے، یہ نماز پڑھ رہے تھے، یسوع لکھتے ہیں نماز پڑھ رہے تھے جناب ابی بن کعب، حضور کا گزر ہوا، بڑی توجہ ایزان محترم، حضور نے دوران نماز آواز دی، بن کعب ادھر آؤ. انہوں نے آواز سنی، نیت میں تھے، پیغمبر نے دوسری آواز دی، جلدی جلدی نماز سے بیٹھی، سلام پھیرا، پیغمبر نے اتنی دیر میں تیسری آواز دے دی، سلام پھیر کر واپس حاضر خدمت ہوئے. سرکار آپ نے مجھے آواز دی، حضور فرماتے ہیں کیا ابی بن کعب تم نے میری پہلی آواز نہیں سنی تھی؟ بڑی توجہ. کہا حضور میں نے سنی تھی، مگر میں عبادت کر رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ یہ نماز تمہیں اللہ نے سکھائی تھی یا آواز دینے والے نے؟ توجہ ہے جانو طرف کہا یہ نماز تمہیں کس نے سکھائی تھی؟ کہا سرکار آپ نے حکم دیا ہے، آپ نے سکھائی. کہا حافظ قرآن ہو؟ کہا الحمدللہ سرکار آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا سے حافظ قرآن ہو. تو کہا کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں سنی کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اذا دعاکم رسول تمہیں جس وقت بھی، جس لمحے بھی، جہاں بھی آواز دے فوراً لبیک کہو. اس میں نماز کی قید تو نہیں ہے؟ توجہ ہے نہ جانو ذرا صلوات بھیجے محمد وعلی محمد پر. دعائیں چاہتا ہوں پورا آپ کی ضرور بھیجے محمد وعلی محمد پر. جی وہ منزل فکر ہے کہ آدمی سمجھے اور جانے اور پہچانے کہ عبادت نام کس کا ہے. عبادت نام ہے اطاعت رسول کا. عبادت قیام و قعود و سجدے کا نام نہیں ہے، یہ تو سلیقہ ہے بندگی کا، اظہار ہے بندگی کا. من اللہ اور الی اللہ زندگی وہ ہے جو اطاعت رسول میں گزرے. اور اطاعت رسول یہ ہے کہ اگر رسول کہہ دے کہ بستر پہ سو جاؤ تو جاگنا حرام. سلام میرے محمد والے محمد. یہ ہے کوئی امام، ہے کوئی پیش امام، ہے کوئی پیش نماز پوری تاریخ اسلام میں جو نماز پڑھتے پڑھتے قبلے سے اپنا رخ مغرب کی طرف پھیر لے؟ اگر نمازیوں سے زندہ رہنے دے. جملہ کہہ رہا ہوں، بڑے سے بڑا مفتی اعظم امام کعبہ ذرا کعبے سے اپنا رخ پھیر کر کسی اور طرف رخ کر کے نماز تو پڑھ کے بتائیں، امامت الگ رہ جائے گی، کعبہ الگ رہ جائے گا. حاجی جو حشر کرے گی وہ علیحدہ ہوگا. بڑی توجہ جان محترم. لیکن پھر تسلیم کرو یہ حق صرف معصوم کا ہے کہ ایک ہی نماز میں، ایک ہی نماز میں، ایک ہی نماز میں، ایک ہی نیت میں، ایک ہی کیفیت میں مسجد اول کی طرف بھی نظر ہے، خانہ کعبہ کی طرف بھی مخ رہا ہے. کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں ہے کہ قبلہ یہ آپ نے قبلہ تبدیل کیسے کر دیا. تو حضور اکرم کے چہرے کے بدلنے کا نام قبلہ ہے، دیواروں کا نام کعبہ نہیں ہے. بیت المقدس کی طرف نظر تھی تو وہ کعبہ تھا، ادھر سے چہرہ پھیرا تو یہ کعبہ ہو گیا. تو جسے رسول مرکز عبادت بنا دے. اب جملہ خدا کے لیے سمجھ لینا دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے.
جسے رسول مرکز عبادت بنا دینا، اس مرکز سے نظر ہٹا کر عبادت نہیں ہوتی۔ اگر پتھر کی بنی ہوئی عمارت کو تبدیل کر کے بیت المقدس سے حضور کعبے کی طرف رخ کر لیں تو اب یہ کعبہ ہی کعبہ رہے گا، اس کی طرف رخ کرو گے تو عبادت ہوگی۔ تو یہ کعبہ جو پتھر کا بنا ہوا ہے، اینٹ گارے کا بنا ہوا ہے، اس کی طرف حضور کی نظر اٹھ جائے تو سارے مسلمانوں کا قبلہ بن جائے، اور پیغمبر جس چہرے کو دیکھ کر یہ اعلان کر دے کیا نظروں نے آجے بازار بجے علی جینے والا، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے، تو اگر کعبے سے رخ پھیر کر کسی کی عبادت مکمل نہیں ہوتی تو علی سے منہ موڑ کر کون سے مسئلے میں فکر جسے جاننا چاہیے۔ عزیزان محترم، معصومین کی سیرت اور معصومین کے نقش قدم پر چلنے والی زندگی کو من اللہ کہتے ہیں، اور اسی نقش قدم پر گزرنے والی زندگی کو الی اللہ کہتے ہیں۔ تو جو سفر اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف ہو، وہ سفر ہے مومن کا سفر۔ وہ سفر کہلائے گا مومن کا سفر، اور معصوم جگہوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ مجرم ضمیر لوگ ہوتے ہیں جو اچھی جگہوں میں دفن ہو کر عزتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ معصوم ہوتے ہیں جو گمنام جگہوں میں دفن ہو کر انہیں کائنات کا قبلہ بنا دیتے ہیں۔ سلام بھیجے محمد علیہ محمد پر مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سلام میرے معصومین کی آپ تاریخ دیکھیں۔ مدینہ تھا، حضور آئے مدینہ منورہ ہو گیا، مکے پہنچے مکہ معظمہ ہو گیا، یعنی جہاں جہاں ان کے نقش قدم من اللہ الی اللہ۔ مدینہ پہنچے مدینہ منورہ، مکہ پہنچے مکہ معظمہ، نجف پہنچے نجف اشرف، مشہد پہنچے مقدس، اور ایک قافلہ تو ایسا من اللہ الی اللہ گیا کہ کربلا پہنچا، کربلا محلہ۔ اللہ اکبر، یعنی کائنات میں کوئی زمین محلہ ہے ہی نہیں۔ تو مجھے ادب کا ایک جملہ کہنے دیں، یہ کتاب کا جملہ نہیں ہے، میرے عقیدے کا بھی جملہ ہے اور ایک ادبی جملہ بھی ہے۔ پھر مجھے کہنے دو، ایک ہی زمین ہے ساری کائنات میں جسے کربلا محلہ کہا جاتا ہے، تو پھر مجھے کہنے کی ادبی جملہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ جہاں جہاں حسین کا خدا رہتا ہے اسے عرش محلہ کہتے ہیں، اور جہاں خدا کا حسین رہتا ہے اسے کربلا محلہ کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، بلند ترین صلوات بھیجے محمد۔ کہاں گئے؟ عرض طوس پر پہنچے مقدس، قوم میں پہنچے مقدس، کاروین میں پہنچے مقدس، جہاں جہاں چلے گئے زمینوں کو سجدگاہ عالم بناتے چلے گئے۔ سفر ایسا تو ہو، نقش قدم اتنا پاکیزہ تو ہو، وجود اتنا محترم تو ہو، وجود اتنا محترم تو ہو۔ اور ایسا محترم، یہ جملہ مجھے کہنے کی پھر اجازت دیجیے کہ ساری کائنات کی زمین میں واحد زمین ہے کربلا کی کہ جس کی مٹی کو خاک شفا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ حالانکہ نجف بھی مقدس، مکہ بھی مقدس، مدینہ بھی مقدس، قم بھی مقدس، سب ہمارے لیے مقدس، لیکن مٹی صرف کربلا کی ہے جس پہ سجدہ ہوگا۔ خاک شفا صرف وہی ہے، اس لیے کہ وہاں ایک ایسا خون بہا ہے جو کہیں نہیں بہا۔ وہاں ایسے ٹکڑے قرآن کے بکھرے ہیں جو کہیں نہیں بکھرے۔ کہیں قاسم کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، کہیں عباس کے بازو کٹے ہوئے پڑے ہیں، کہیں محمد کے
زخمی لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تمہیں کبھی چہلم کرائے کربلا کا، خدا کرے کبھی چہلم کے موقع پر زیارت کرنے جاؤ اور وہاں اپنے مولا کا چہلم بناؤ. مولانا ضیاء الحسن موسوی صاحب نے ایک مضمون لکھا تھا اپنے سفر نامے میں. انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ جب چہلم پہ کربلا میں چاروں طرف سے زائر پہ زائر آتے ہیں نا، چاروں طرف سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، یا حسین یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند کرتے ہوئے آتے ہیں، تو جناب ابوالفضل عباس کے روضے کے مینار سے لاؤڈ اسپیکر پر ایک منادی بھیجا دیتا ہے، حسین کے زائروں تمہیں حسین کی جانب سے عباس سلام کہتا ہے. مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے. پڑھوں گا شہزادہ کی اکبر کے مسائل، مگر جملہ سن لو نہ ڈالو. حسین کے ظاہر ہو تمہارا استقبال کرتا ہے حسین کی جانب سے عباس. اور ضیاء الحسن موسوی یہ جملہ بھی ساتھ ساتھ لکھتے ہیں کہ اس کے بعد ایک آواز آتی ہے، اب جو برداشت کر لے گا میں سمجھوں گا بہت بڑے دل والا ہوگا. عزیزانو آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی ہے، 3 راتوں کا مہمان رہ گیا ہے تمہارا مولا. جی بھر کے رونا چاہتے ہو تو یہ جملہ سن لو. عزیزانو ایک آواز آتی ہے جب سارے کربلا میں حسین کے عزادار حسین کا چہلم کرنے کربلا جاتے ہیں تو روضہ عباس سے عربی نوحے کی آواز آتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اے حسین کے عزاداروں، اے حسین کے زبانوں، کربلا کی زمین میں برہنہ پا ہو کر احترام سے قدم رکھنا. اللہ جانے فاطمہ کا خون کہاں گرا ہو، اللہ جانے کہاں قاسم گرا ہو، کہاں اکبر گرا ہو، کہاں محمد گرے ہو. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. آج تو بڑی قیامت کی رات ہے. آج ہمارے جوان اپنے شہزادے، اپنے جرنیل کا تابوت اٹھائیں گے. آج ہمارے جوان، مولا تمہاری جوانیوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے ماں باپ کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھے. آج تم اس شہزادے علی اکبر کا تابوت اٹھاؤ گے جس کا جنازہ 57 برس کے باپ نے 18 برس کی عمر میں اکیلے اٹھایا. آج کتنے ہاتھ اس کے جنازے کو کاٹا دیں گے. اللہ تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے. کون علی اکبر؟ رفتار میں، گفتار میں، چہرے سے، زلفوں سے، قد سے، قامت سے ہو بہو جو شبیہ رسول تھا. حسین نے 72 کو رخصت کیا ہے اپنے خیمے سے، لیکن ایک علی اکبر واحد شہید ہے کہ جسے گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد حسین پیچھے پیچھے بہت دور تک گئے. جسے گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد حسین پیچھے پیچھے اپنے بیٹے کے گئے ہیں. اکبر نے مڑ کے دیکھا، ایک مرتبہ تیزی سے گھوڑے سے نیچے اترے، بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتے بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا تھا، پھر آپ ہمارے گھوڑے کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ بوڑھے باپ سنیں گے یہ جملہ. حسین کہتے اکبر کاش تو کسی جوان بیٹے کا باپ ہوتا تو پھر میں دیکھتا کہ اس کا بیٹا مرنے کے لیے جاتا تو اس پر کیا بیتتی، کیا گزرتی. اکبر جا خدا حافظ، ہماری زندگی من اللہ ہے. اکبر گئے، جنگ کی، میدان جنگ خالی ہو گیا، واپس پلٹے ہیں. علامہ کبن صاحب قبلہ مجتہد فرماتے تھے اکبر واپس آئے ہیں، باپ کے سینے سے سینہ لگا کر کا بابا دیکھا سارا میدان خالی ہے، کہیں یزید کی فوج نظر نہیں آ رہی. بابا بابا ہاں بیٹا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا. ہائے حسین غریب. بس میں تو جملے کہوں گا تابوت برآمد ہوگا. لالا
بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا ہم یزید کی فوجوں کو کوفے کی سرحدوں سے پیچھے دھکیل کر آ جاتے. حسین کہتے اکبر تیرا باپ غریب ہے, میں تجھے پانی تو نہیں دے سکتا, ہاں ایسا کر اپنی زبان میرے دہن میں دے دے, شاید کوئی تسلی ہو جائے. اور اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن میں دی, فوراً باہر نکالی. بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے. حسین نے انگوٹھی اتاری, اکبر کے منہ میں رکھی, جا بیٹا خدا حافظ. اکبر نے ابھی میدان میں قدم رکھا تھا کہ خدا لعنت کرے حسین ابن نبیل ملعون پر. اس نے چھپ کر وار کیا, نیزہ ترازو ہو گیا سینے میں. عزادارو ادھر اکبر, میں ایک جملہ کہوں گا, تابوت برآمد ہو جائے گا, شہادت نہیں پڑھ سکتا. علماء نے متفقہ طور پر لکھا ہر شہید جو گھوڑے سے گرا ہے اس نے گرتے ہوئے حسین کو آواز دی ہے. حسین کسی کی آواز پر دوڑ کر گئے ہیں, کسی کی آواز پہ گھوڑے سے بیٹھ کر گئے ہیں, کسی کی آواز پہ آہستہ سے گئے ہیں. مگر جب اکبر نے کہا کیا بتاؤ ادرکنی, بابا میری مدد کو آئیے, حسین اٹھے, اٹھ کر گرے, گر کر پھر اٹھے. جب چلا نہیں گیا تو پدر پر لاشیں پسر, زانو بزانو رسید. اے عرض کربلا میرا اکبر کدھر گیا, اے عرض کربلا تو میں حسین. ذوالجناح اقبل من المیدان